بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین بولڈ نیوز میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس پی ٹی آئی کے ووٹرز اور حامیوں کے لیے بڑی خبریں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو ایک نہیں بلکہ 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کی توڑ پھوڑ کے کیسز، اور اگر یہ کافی نہیں تھا تو عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈز کے حوالے سے ضمانت مل چکی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان پیش رفتوں کا پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے کیا مطلب ہے، اور کیا عمران خان اس کے بعد رہائی حاصل کر سکیں گے یا نہیں۔ ناظرین، 15 مئی 2024 کو جوڈیشل مجسٹریٹ بلال نے 9 مئی کی توڑ پھوڑ سے متعلقہ 2 مقدمات میں عمران خان کی بریت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ یہ مقدمات اسلام آباد کے تھانہ کہن میں درج کیے گئے تھے اور ان کا تعلق لانگ مارچ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی سے تھا۔ عدالت کو عمران خان کے خلاف ناکافی ثبوت ملے اور تمام الزامات سے بری کر دیا۔ 9 مئی کو توڑ پھوڑ کے مقدمات میں عمران خان کی بریت اور نیشنل کرائم ایجنسی سیٹلمنٹ ریفرنس میں ان کی 190 ملین پاؤنڈ کی ضمانت کی درخواست کی منظوری ان کی قانونی لڑائیوں میں اہم پیش رفت ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں بریت عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی فتح ہے، کیونکہ یہ انہیں 9 مئی میں 2023 کو ہونے والے مظاہروں کے الزامات سے بری کرتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس میں ضمانت کی منظوری یہ بھی ایک مثبت نتیجہ ہے، کیونکہ یہ عمران خان کو عارضی طور پر ہی صحیح جیل سے رہا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم یہ امر اہم ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس سمیت دیگر مقدمات میں سزا کے باعث قید رہیں گے۔ اس کے باوجود یہ پیش رفت ممکنہ طور پر عمران خان کی سیاسی حیثیت کو بلند کرے گی اور ان کے حامیوں کی حوصلہ افزائی کرے گی، جو ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں سیاسی کشیدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی سیٹلمنٹ ریفرنس میں عمران خان کی درخواست ضمانت منظور ہونے کے بعد عدالت نے 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض رہائی کا حکم دیا ہے۔ یہ عمران خان اور حامیوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے، کیونکہ وہ اب کم از کم اس کیس میں سلاخوں کے پیچھے نہیں ہوں گے۔ یہاں ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا ان پیش رفتوں کے بعد عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا؟ تو جواب ہے ہرگز نہیں۔ ان 2 مقدمات میں بری ہونے اور ضمانت ملنے کے باوجود عمران خان توشہ خانہ کیس سمیت دیگر مقدمات میں سزا کے باعث قید ہی رہیں گے اور جیل سے رہا ہونے سے پہلے ان کیسز میں اپنی سزاؤں کو پورا کریں گے اور جیل سے رہا ہونے سے پہلے ان کیسز میں اپنی سزائیں پوری کریں گے۔ تاہم یہ پیش رفت عمران خان کو سیاسی طور پر مضبوط ضرور کرے گی۔ وہ ممکنہ طور پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بھی پی ٹی آئی کی قیادت کرتے رہیں گے اور اپنے حامیوں کو موجودہ حکومت کے خلاف متحرک رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ممکنہ طور پر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، بریت اور ضمانت کی منظوری حکومت پر عمران خان کے خلاف مقدمات پر نظر ثانی اور سیاسی حل تلاش کرنے پر مجبور کرنے کا دباؤ ڈال سکتی ہے۔ پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے گی۔ یہ پیش رفت پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی اور ممکنہ طور پر سیاسی اثر و رسوخ میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے۔ ممکنہ طور پر یہ قبل از وقت انتخابات کی راہ کو ہموار کرے گی، جیسے مولانا فضل الرحمان نے نئے انتخابات کروانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ بریت اور ضمانت کی منظوری کے بین الاقوامی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر دوسرے ممالک اور عالمی تنظیموں کے ساتھ پاکستان
کے تعلقات متاثر ہونے کا امکان بھی پیدا ہو چکا ہے۔ یہ پیش رفت اپوزیشن جماعتوں کو حکومت کو زیادہ جارحانہ انداز میں چیلنج کرنے کا حوصلہ دے سکتی ہے، جو ممکنہ طور پر سیاسی تناؤ میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ بریت اور ضمانت کی منظوری قانونی نظیریں قائم کر سکتی ہیں اور عمران خان اور ان کی پارٹی کے اراکین کے خلاف دیگر مقدمات کے نتائج کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بریت اور ضمانت کی منظوری کے پاکستان کے سیاسی مستقبل پر طویل مدتی اثرات بھی مرتب کرے گی۔ ممکنہ طور پر ملک کی سیاست اور اس میں عمران خان اور ان کی پارٹی کا کردار پہلے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے گا۔ آخر میں ناظرین، عمران خان کی بریت اور ضمانت کی منظوری پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک اہم موڑ ہے، جس کے ملک کے مستقبل کے لیے دور رس نتائج ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور مزید خبروں اور ان کے تجزیات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.